سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی اچھا مسجد میں نہیں آؤ بولتے ہیں وہاں پر آپ کے شہر میں کون نہیں آنے دیتا ان کو؟ یہ ویسے مجنون نہیں ہے، یہ مرض ہے بیچاروں کو، وہ نسیں کھینچتی ہیں، بالکل عقل سلامت ہے۔ یہ بیچارہ فریاد کرنے کے لیے وہ زبردستی کھڑا ہوا ہے، تو اسلامی بھائی اس کو روکو نہیں، اس کو روکنے کا کوئی تک نہیں ہے، تو صحیح ہے، تو ذہنی طور پر بالکل صحیح ہے۔ نہیں پچھلی بار اس کو حج پر بھی تو کسی نے آیا تھا فون، اس کو حج پہ بھیج دو۔ انشاءاللہ آپ مسجد میں اوپر جانا، آپ کو یہ نہیں روکے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، جو مدنی اسلامی بھائی کسی شعبہ جات میں دعوت اسلامی کی خدمات پیش کر رہے ہیں اور فی سبیل اللہ وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ وہ 12 مدنی کام نہیں کرتے، دعوت اسلامی کے جو مسجد درس ہیں یا چوک درس ہیں، اور تو بعض اسلامی بھائی ان کو کہتے ہیں یار آپ مدنی کام نہیں کرتے دعوت اسلامی کا، تو کیا ایسا ذمہ داران کو ان کو کہنا کیسا ہے؟ اور کیا وہ جو شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں تو کیا وہ مدنی کام نہیں ہیں؟ اس میں رہنمائی فرمائیں۔ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں اس شعبے میں، جی جی، مثلا مجلس اجارہ میں کام کر رہے ہیں یا تعویذات اطاریہ میں کام کر رہے ہیں، اس طرح کے جو شعبہ جات ہیں، مالیات میں کام کر رہے ہیں، عطیات باکس میں کام کر رہے ہیں، وہ فی سبیل اللہ کر رہے جی ہیں۔ ایسا تو ہوں گے، اس طرح کے کم ہوتے ہوں گے اسے۔ کیا وہ مدنی کام نہیں ہے؟ مدنی کام تو ہے، لیکن یہ کہ وہ اگر مزید کام کرے اس کے لیے ابھارنے میں تو حرج نہیں ہے۔ اب اگر دل آزار انداز ہے تو وہ تو اجارے والے کو بھی نہیں بول سکتے اس طرح کی دل آزاری ہو، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ پیار محبت سے انفرادی کوشش کی جائے کہ جو ایک کام کر رہا ہے اس کے لیے مزید 11 کام کروانے ہیں، اپنے کو 2 کر رہا ہے اسے 10 کروانے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بس مصروف رکھا جائے مدنی کاموں میں، لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، ایسی تنقید نہ ہو کہ جس سے مطلب کہ تم کام نہیں کرتے ہو، کیا کام کرتے ہو، خالی یہی کرتے ہو، تو اس طرح تو دل دکھے گا۔ پاپا لیکن اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو علاقے میں مدنی کام نہیں کرتے نا، تو اب یہ شعبہ جات عموماً مرکز میں ہوتے ہیں، اسلامی مرکز میں گئے، مکتب میں بیٹھے، جو بھی کام کیا واپس تشریف لے آئے، یا تو وہ اجیر ہوں گے یا جس طرح انہوں نے کہا کہ فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اب نگران کابینہ ڈویژن سطح کے ذمہ داران دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک مدنی موجود ہے، نہ وہ ہمارے درس میں، نہ وہ ہمارے مدرسہ بالغان میں، نہ وہ ہمارے مدنی قافلے میں، تو ان کو تو یہ خوشی ہوتی ہے نا کہ ہمارے محلے میں ایک مدنی اسلامی موجود ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو اگر اسلامی بھائی یہ نوبت ہی نہ آنے دیں، جس طرح آج آپ نے ماشاءاللہ مدرسہ المدینہ بالغان وغیرہ کی تربیت کی کہ شعبہ جات میں کام کرنے والے، بلکہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا امیر اہل سنت تو اراکین شورا اور نگران کابینات تک اسلامی بھائی کو فرماتے ہیں کہ آپ بھی درس، آپ بھی مدرسہ المدینہ بالغان اور آپ بھی جدول کے مطابق قافلے میں سفر کریں۔ براہ راست کتنی بار تربیت فرمائی ہے، نیتیں کروائی ہیں، تو کیا وہ کام نہیں کرتے شعبہ جات میں؟ پورا پورا شعبہ چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن باپا ان کو بھی یہی ذہن دیتے ہیں کہ جو ہمارا علاقوں میں کام ہے، مسجدوں میں کام ہے، اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو بعض اوقات اس وجہ سے غلط فہمیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ کیا ہر مدنی یہ بورڈ لگا کر گھومے گا کہ میں فیضان مدینہ کے فلاں شعبے میں دن میں چلا جاتا ہوں، اس لیے میں شام کو مدرسہ المدینہ بالغان میں نظر نہیں آؤں گا، میں علاقے میں کوئی کام نہیں کروں گا؟ تو علاقائی کام سے تو ہم اور آپ ماحول میں آئے ہیں، اگر ہم یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو کیسے علاقوں میں کام آگے بڑھے گا؟ اور باپا اگر کسی ذمہ دار کی انفرادی طور پر، یعنی لازمی بات ہے ایسا کام ہر ذمہ دار ایسا نہیں کرتا ہوگا، بعض کی اگر بالفرض غلطی ہو
تو ہمیں اس وقت ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے کہ اگر اس کا کچھ دل آزار انداز واقعی بھی ہو گیا اور اس نے ہم سے مدنی کاموں کے حوالے سے اس طرح کی بات کر لی جس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصل عموماً ہوتا ہے تالی دعات سے بچتی ہے، یا یہ وضاحت کر نہیں پاتے. علاقے والے تو چاہیں گے جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں بھی یہ کام کریں. اب جیسے کہ آپ بولیں کہ اجارے والا بولے کہ میں مدنی کام کرتا ہوں، تو اب یہ کہ دوسری جگہ نوکری کرتا ہوں، آخر کہیں بھی تو نوکری آدمی کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، وقت نکالنا چاہیے، دونوں ہی کو نکالنا چاہیے. یا وضاحت کر دینی چاہیے کہ میں اتنے گھنٹے یہ کام کر رہا ہوں اور فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، یہ دعوت اسلامی کا ہے، اس کے علاوہ مجھے وقت نہیں ملتا. اگر یہ نرمی سے وضاحت کر دے گا تو غالباً بدمزگی ہوگی نہیں، لیکن جوابی کارروائی بھی ایسی ہوتی ہوگی کہ وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہوں گے. ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا اکثر سنا اور شاید پڑھا بھی تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میرے جو نیکوکار مرید ہیں وہ میرے لیے اور میں گناہ گاروں کے لیے. گناہ گاروں کے لیے میں خود ہوں. جی، تو باپا آپ میرے ہیں یا نہیں؟ آپ غوث پاک نے جو ارشاد فرمایا تھا، آپ غوث پاک کے ہیں کہ نہیں؟ نیک ہوتا تو ان کا ہوتا ہوں. غوث پاک کے ہیں نا آپ. میں بھی غوث پاک کا ہوں. پاپا اب یہ کہ ہم دونوں غوث پاک کے ہیں. پاپا پیر ان کو سمجھا رہا ہوں کہ مطلب جب ہم سبھی غوث پاک کے الحمدللہ، تو ہمارے غوث پاک ہیں، نیکوکار ان کے ہیں، یہ گناہ گاروں کے ہیں. پاپا پیر جو ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں یہی اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ وہ میرے سب سے بڑھ کر میرے لیے وہی ہے. اس کے متعلق تو یہی اعتقاد ہوتا ہے جس طرح کے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی غوث پاک کو بڑی اہمیت دی، سبھی نے دی. اعلیٰ حضرت تو یہاں تک فرما گئے رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. اپنے پیر سے ایسا شعر میں نے نہیں پڑھا. پھر یہ کہ غوث پاک کے پیر، پھر ان کے پیر، سب کے پیر میرے آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لفظ پیر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن ہیں تو پیر نا، مرشد تو ہے نا. فارسی میں پیر بولتے ہیں، عربی میں مرشد بولتے ہیں. تو یہ نہیں کہ مطلب جس پیر کے ہم مرید ہیں وہ بھی اس گئے گزرے دور میں وہ غوث پاک سے بڑھ گیا. ہم تو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں. جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. آپ جس کو پیر بولتے ہیں وہ اگر غوث پاک اس کو بول دیں کہ تو میرا کتا ہے تو خدا کی قسم سمجھو اس کی معراج ہو گئی. میرے اعلیٰ حضرت فرما رہے رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے دربار خدا میں معالی ہے. میرے در کا ہی نہیں، میرے دربار کے خادموں کا سگ ہی نہیں، ادنا سگ. اعلیٰ حضرت تو اس طرح غوث پاک کے بارے میں عقیدت کا اظہار فرماتے. تو ماؤ شما کیا ہے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفیق الرحمن عطاری، مدینہ الاولیاء، ملتان شریف سے. پیارے بابا جان، تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ ہمارے جامعۃ المدینہ سے تعلق رکھنے والے کئی طلباء اسلام بھی یہاں پہ اس وقت موجود ہیں، مدنی اسلام بھی موجود ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا گلیاں کوچوں میں جگہ جگہ تک ہمارا مدرسۃ المدینہ بالغان لگ جائے. لاکھوں کروڑوں افراد کو اس وقت قرآن پاک درست مخارج سے پڑھنا ہے. کئی لوگ ہیں جن کو قرآن پاک درست
نہیں آتا پڑھنا، اور جامعۃ المدینہ کے طلباء اسلامی بھائی پڑھانے کی تقریباً صلاحیت رکھتے ہیں. اگر یہ تمام کے تمام اسلامی بھائی جو فارغ ہوئے اور جو طلباء ہیں، اگر جہاں سے یہ تشریف لائیں، چاہے جامعۃ المدینہ میں رہتے ہیں یا یہ گھروں میں لوٹ جائیں گے، جہاں جہاں سے یہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اگر آج اس چیز کا عزم مصمم کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل باقاعدگی سے مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہم شرکت کریں گے، پڑھائیں گے، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. ہاں بھائی، سب نیت نہیں کر رہے، چند ہے پڑھنا ہے، پڑھانا ہے. انہیں کہ پڑھانا موقع نہیں بھی ہے تو جا کے انفرادی کوشش کریں. ذمہ داروں کے ماتے اترے کرنا سب انشاءاللہ کریں گے. ادھر بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے. مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھائیں. باپا جان اللہ کی رحمت سے الحمدللہ سہروردی کابینات میں اس چیز مدرسہ بالغان کی ذمہ داری بھی ہے. تو الحمدللہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں اور دیگر کئی مارکیٹوں میں اس چیز کا ہم نے کوشش کی اللہ کی رحمت سے، اور کئی مقامات پر الحمدللہ مارکیٹوں میں بالغان کے مدرسے لگ رہے ہیں. اسی طرح پمپ وغیرہ، اس کے علاوہ فیکٹریاں اور ڈاکٹر ہاسپٹلز وغیرہ، اور کئی تاجروں کو مارکیٹوں کے اندر کوشش کر رہے ہیں. مزید استقامت اور اخلاص کی دعا بھی باپا جان فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نسخہ رضویہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص عشاء کی وطروں میں پہلی رکعت میں اذا جاء، دوسری رکعت میں تبت یدا اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھے گا، وہ کبھی بھی داڑوں کی تکلیف میں مبتلا نہ ہوگا. یہ کہاں تک درست ہے؟ وضاحت فرما دیں. اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب ہے یہ کہ ایک بزرگ تھے 100 سال کے، غالباً 100 سال عمر لکھی ہوں گی، اور انہوں نے اپنے دانت سے بھی وہ گنا چبا لیتا ہوں، اور مجھے اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا تھا، یہی جو آپ نے فرمایا، تو وہ وطر میں یہ پڑھتا ہوں. یہ یوں ہے، یہ حکایت اس طرح. باپا جب یہ منسوب ہے تو اگر ہم عمل کریں تو کیا ہمیں فوائد حاصل ہوں گے؟ میں بھی عمل کرتا ہوں، دانت مجھے بھی اچھے لگتے ہیں. الحمدللہ اس عمر میں دانتوں کا سلامت رہنا دشوار ہے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام پیارے اور ورحمۃ میٹھے اللہ پاپا وبرکاتہ. جان، نیکی کی دعوت جب آپ کے بیانات یا آپ کے مذاکرے سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو جذبہ ملتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ جذبہ پست ہو جاتا ہے. پیارے باپا کچھ وہ مدنی پھول عینت فرمائیں کہ جذبہ ہمیشہ برقرار رہے. اور پیارے باپا جان، آپ کو خصوصی دعوت ہے، آپ نیپال کب تشریف لا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جذبے کے لیے یہ ہے کہ مطالعہ بار بار کرے اور کام کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ استقامت بھی مل جائے گی. شیطان تو وہ رکاوٹ کھڑی کرتا رہے گا. آپ شیطان سے جنگ جاری رکھیے، فضائل پر غور کرتے رہیے. محمد عامر التاری سے. پاپا سوال آپ کی بارگاہ میں ایک تو یہ تھا، پاپا پازیٹیوٹی کیسے آئے، مثبت سوچ؟ جزاک اللہ خیر. باپو نے وہ سوال کیا کہ واقعی یار ہمارا انداز جو ہے وہ جارحانہ انداز بولتے ہیں اس کو اردو میں، جو ہمارے یہاں ہوتا ہے جارحانہ انداز، اور حکیمانہ انداز نہیں ہوتا. انداز تفہیم بھی ہے نا، وہ ہمارے یہاں بعضوں کا جارحانہ ہوتا ہے. کیوں کیا؟ یہ کیوں کیا؟ اب یہ ہے جارحانہ انداز. اگر اس طرح کرتے تو صحیح تھا، یہ حکیمانہ انداز، بات ایک ہی ہے. لیکن اسی طرح بہت سارے معاملات میں ہمارا انداز منفی ہوتا ہے، مثبت نہیں ہوتا. غالباً یہ عمر کے ساتھ ساتھ اور تجربات کے ساتھ ساتھ بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اور حقیقت میں بعضوں کا فطری طور پر انداز درست ہوتا ہے، لیکن وہی کہ غالب یا اغلب جو
ہوتے ہیں تو انداز یہ جارحانہ ہوتا ہے، کیا استاد کیا شاگرد، کیا باپ کیا بیٹا، کیا ماں کیا بیٹی، یہ ایک دوسرے میں یہ بھائی بہن دوست برادر سب میں انداز یہی دیکھا ہے کہ جارحانہ. اب جب استاد کا انداز جارحانہ ہوگا تو شاگرد میں بھی یہی انداز وہ سرایت ہوگا. باپ کا انداز جارحانہ ہوگا، بیٹا وہی سیکھے گا. اس طرح ماں، اس طرح بہن، اس طرح بڑا بھائی، تو اسی طرح ہر جگہ اب یہ ہے. اب اس کی اصلاح کیسے ہو؟ یعنی کبھی کبھی میں جیسے اس طرح غور کرتا ہوں کہ جس طرح میں یہ کرنے لگا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں، کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا کریں گے؟ تو فوراً جواب ملتا ہے نہیں، سرکار ایسا نہیں کریں گے. تو جب سرکار نہیں کریں تو میں کیوں کروں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہ ایک مطلب اس کا شاید یہ علاج ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تو خلق عظیم کہ قرآن نے تعریف فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، بے شک تمہارے اخلاق عظمت والے بلند بہت. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی انداز کے بارے میں کسی کو شکایت ہوئی نہیں، ہو بھی نہیں سکتے. کوئی عیب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کبھی رہا ہی نہیں، عیب سے پاک ہے. تو اس طرح بھی ممکن ہے کہ ہم مطلب اپنا ذہن بنائیں کہ اگر سرکار ہوتے تو کیا کرتے، یا غوث پاک کیا یوں کرتے، یا اعلیٰ حضرت اس طرح بیجا جھاڑ دیتے جس طرح ہم جھاڑ دیتے ہیں، یا اس انداز میں یہ جملہ جو ہم نے چبھتا جملہ بولا تو کیا خواجہ غریب نواز یہ چبھتا جملہ بول سکتے ہیں؟ تو اپنے ذہن میں یوں مثبت ہی آئے گا اپنے بزرگوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں. انداز مثبت ہے، نہیں ہے ان کا انداز یہ نہیں، تو ان کا انداز نہیں ہو سکتا تو پھر ہمارا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم کو اس سے بچنا چاہیے. بھول جاتا ہے تو خصوصاً مطلب ناک کا اپنے مطلب مزاج کے خلاف جو بات پیش آتی ہے نا پھر تو گم جاتی ہے. واقعی ہے نا کہ گم جاتی ہے اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. پاپا یہ انداز سلیکٹڈ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اب ایک تو یہ نا کہ اس کو سمجھ نہیں پڑ رہا کہ میں نے بات کس طرح کرنی ہے، لیکن وہی اسلامی بھائی اگر کسی نئے اسلامی پہ انفرادی کوشش کرنے جائے گا یا اسے اجتماع کی دعوت دینے جائے گا گھر پر تو اس کا انداز بدل جائے گا. اور وہی اسلامی جب اپنے پرانے اسلامی بھائی کو سمجھانے جائے گا یا ماتحت کو سمجھانے جائے گا تو اس کا انداز اور ہو جائے گا. وہ پرانا بھی یہ تکلیف دیتی ہے بعض اوقات پاپا. جی جی وہ نیا بھی جب پرانا ہو جائے گا تو اس کے ساتھ بھی انداز وہی جارحانہ. اور وہ نیا بھی اگر بات کرنا نہیں آتا ہوگا نا تو وہ اس کے ساتھ بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. بہت پرانی بات ہے جب قافلہ لے کر باپو آپ تو پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، کئی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، دعوت اسلامی کی بالکل ہی شروعات تھی. کوئی قافلے بھی نہیں تھے، قافلے اصطلاح بھی نہیں تھی ہماری. تو ہم صرف ایک ہی مطلب جس کو ہم قافلہ کہتے پہلے ہم وفد کہتے تھے. تو وفد بولو یا جو بھی بولو، ہم مل جل کر چھٹی والے دن جیسے اتوار یا جمعہ جو بھی چھٹی کے دن ہم نکلتے تھے. تو گلزار حبیب میں اعلان ہو جاتا جمعرات کو اجتماع کے بعد کہ ملیر جانا ہے، یہ تو لیاقت آباد جانا ہے، تو فلاں جگہ جانا ہے اور اتنے بجے یا اس نماز میں آ جائیں. تو 150 جمع ہو جاتے تھے، پھر ہم نکلتے تھے. تو میں یہ سمجھاتا رہتا تھا کہ بس میں اسلامی بھائیوں سے، عام پیسنجروں سے اس طرح ہم کو کرنی چاہیے ترکیب. ان کو اس وقت اجتماع کی دعوت دیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی ہماری سرگرمیاں نہیں تھی. مکاشفۃ القلوب کا درس وہ بھی ہر ایک دے نہیں سکتا تھا، ہر جگہ یہ ترکیب تھی، تو ہم اجتماع کی دعوت دیتے تھے. اچھا ان دنوں کو حج کی تربیت کے اجتماع بھی ہوتے تھے، حج کے دن ہوتے تھے، تو شاید وہ حج کے دن قریب تھے اور میرا کوئی حج کی تربیت کا سلسلہ تھا بیان کا. تو ایک اسلامی بھائی، جب اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی نہیں تھی، وہ لڑکا بولتے تھے، ایک لڑکا وہ ایک پیسنجر کے برابر جیسے پیسنجر تھا نا، اس نے دعوت دینی شروع کی کہ وہ حج کی تربیت کا اجتماع ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس وقت اصطلاح بھی کیا تھی، تو آپ اس میں آنا. تو اس نے ہاں کہا ہوگا جیسے لوگ کہہ دیتے چھوٹ میں،
घबरा के, हाँ तो जारियाना और ना जारियाना की बात कर रहा हूँ। उस इस्लामी भाई ने, उस बिल्कुल नए इस्लामी भाई जिसको मैं भी नहीं जानता था, कोई पैसेंजर था, बोला देखो जरूर आना, गोली तो नहीं दे रहे हो। ने वो अंदाज था जिसमें हम लोग उठे थे दाऊद इस्लामी को लेके। ये किसी का ज़हन बना हुआ नहीं था, कोई तरीके का अपने पास भी नहीं था। चलते चलते वो तरकीब जो ये बनती चली गई। तब उम्र के साथ साथ भी कुछ संजीदगी आदमी में आती है। तो कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हकीमाना अंदाज, मसलहत भरा अंदाज भी पैदा होगा इंशाअल्लाह। पापा ये जारहाना अंदाज इख्तियार करने वाला भी नुकसान उठाता है। बाज़ों का तो दिल आज़ारियाँ भी होती हैं इसमें, ईज़ाए मुस्लिम का पहलू भी इसमें रहता है। अक्सर ईज़ा तो होनी है, किसी को भी जारियाना अंदाज से हम बात करें ना, बस कर अब बस कर, वो उसको बुरा तो लगेगा यार जी। तो इसी बस कर, अभी बस कर, तो अगर इसको यूं कहा जाए प्लीज प्लीज, तो शायद बुरा ना लगे। हमारा अंदाज जो है ना वो वाकई चुप कर बस कर, ये हमको मतलब या तो विरसे में मिला है या हर जगह मदारिस में, जामियात में, सारे को कौन मेरी सुन रहा है इस वक्त? जामियात चलाते होते हैं, जो पढ़ाते होते हैं, पढ़ते होते हैं। अब ये बेचारे जो दो चार हैं, और कल जब मदनी बोल दूंगा तो इनमें एक भी नहीं होगा, दूसरी खेप आ जाएगी। मदनी मुज़ाकरा तो होता रहता है, जब सहरी होती है तो उमूमन सहरी के बाद मदनी बोल होते हैं। तो हर एक को चाहिए कि हकीमाना अंदाज। अभी दीवाना कितना तंग करता है कि मैंने एक बार इसको डांटा नहीं है, एक आध बार यूं किया था, वो भी मैंने मुस्कुरा कर फिर हंस रहा है। पापा अभी आपने जो जुमला इरशाद फरमाया ना कि एक भी तिनका कम ना होने पाए, तो ये जैसे अभी इस्लामी भाई फारिग तहसील भी हुए हैं, तदरीस करेंगे या जिम्मेदारियां मिलेंगी, तो कहा ये जहन बन जाए कि जो इस्लामी भाई मुझसे वाबस्ता हैं या मेरे माताहत आते हैं या शागिर्द जो आएंगे, उनमें से कोई भी जाने ना पाए। इसलिए वो सबको अंदाज जो है वो मोहब्बत भरा रखना चाहिए, उसूल नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन मोहब्बत भरा अंदाज से। पापा अगर कोई गलत रवैया जैसे इख्तियार करता भी है कोई इस्लामी भाई, भले जिम्मेदारी पर है, तो अगर ये जहन बना लिया जाए कि यार ये किस मुआशरे से उठकर या किस माहौल से उठकर ये दावत इस्लामी से वाबस्ता हुआ है, तो ये अभी जो कर रहा है शायद इससे पहले ज़्यादा करता हो, अब कम कर रहा है तो चलो कुछ इस पर बेहतरी आई, इस तरह कुछ उस्ते ज़न कोई सारे एकदम बदल जाएं और बिल्कुल वो हड़ा उड़ी से जी जनाब पर आ जाएं, मुश्किल होता है बाबा। जाहिर ये अपने जैसे आखिर वो नफ्सियाती मरीजों के भी जो डॉक्टर होते हैं, पागलों के डॉक्टर भी होते हैं, अगर ये पागलों को पकड़ पकड़ ठोकना शुरू करेंगे तो थोड़ी सही होंगे। वो उनकी अपनी हिकमत अमली से इनको डील करते होंगे, लड़ा लड़ी तो नहीं करते होंगे, पागल तो गालियां देते हैं, हाथ भी फिरा देते होंगे डॉक्टरों को। वो हिकमत अमली से, नरमी से, प्यार से ही काम चलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आसिम अत्तारी, सरदाराबाद, फैसलाबाद। बाबा जान आपकी बारगाह में सवाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी मदनी मुज़ाकरों में एक दो दफ़ा इस टॉपिक पे बात हुई कि मुक़द्दस औराक के बारे में, लेकिन बाबा जान मेरा सवाल ये है कि हम बाज़ार के अंदर अक्सर होता है कि मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार से गुज़रते हैं तो बहुत सारे औराक गिरे पड़े होते हैं नीचे, जिस पर ऐसे नाम भी होते हैं जो कुरान पाक में भी तज़किरा होता है, उस ऐसा लफ्ज़ उसके ऊपर मौजूद होता है, या फिर वो कोई मुक़द्दस नाम होता है, अखबार के टुकड़े भी पड़े होते हैं। अब हमारे लिए क्या शरई हुक्म है? अब हर शहर के अंदर भी मुक़द्दस औराक के जो है वो नहीं लगे होते डिब्बे वगैरह कि जिसके अंदर उठा के बंदा डाल दे। अब हमारे लिए क्या शरई हुक्म है कि हम सारे बाज़ार में से उठाएंगे? बहुत दिल कुड़ता है कि एक उठा लिया, दो उठा लिया, जैसे जैसे चलते जाते हैं आगे और आके मिलते हैं। अब सारे उठाएं या क्या करें? इसके बारे में शरई हुक्म इरशाद फरमा दें। जैसे कुरानी आयत है उसको तो उठाना ही पड़ेगा, बल्कि नाली में भी माज़अल्लाह है तो फ़र्ज़ है कि उसको उठाए। कुरानी आयतें नहीं होती, बस ये अब आप जब इतना गौर से पढ़ा
کہ اس میں وہ عبداللہ لکھا ہوا ہے. اب آپ کا دل کیسے کرے گا کہ نہ اٹھائے؟ تو سب غور تھوڑی سمجھ میں تھوڑی آتا ہے ہر جگہ کہ یہ لکھا ہوا. اردو حروف ہوتے ہیں، اردو انگریزی. ایک قصہ اسی طرح کا میں نے لکھا بھی ہے، فیضان سنت میں آپ نے پڑھا ہو، فیضان بسم اللہ میں. ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے بولا کہ مطلب دعا کا بولا گا یا پتہ نہیں تعویذ مانگا کہ میرا باپ جو ہے نا وہ کاغذ چنتا ہے اور میری کمائی نہیں کھاتا. تو میں نے کہا کہ آپ سرکاری نوکری کرتے ہیں؟ تو بولا ہاں. کاغذ تو میں سمجھ گیا، مطلب میں نے کہا وہ کاغذ اخبارات اور یہ تحریری. تو میں نے کہا اس کا احترام کرتے ہیں اور آپ کا تمہارے والد صاحب، اور تمہاری گورنمنٹ جاب ہے اور تم ڈیوٹی بھی شاید پوری نہیں دیتے ہوں گے، تو اس لیے وہ تمہاری تنخواہ اس وجہ سے وہ نہیں کھاتے ہوں گے تمہارے پیسے. تمہارے باپ کو میرا سلام بولنا، میرے لیے مغفرت کی دعا کروانا اور ان کی تم خدمت کرو. اس طرح میں نے بولا اور یہ حکایت میں نے ڈالی فیضان سنت. وہ اس کا باپ آ گیا میرے پاس، اس طرح بھائی آئے، ٹنڈو آدم کے تھے وہ بزرگ. اس طرح مطلب یہ ترکیب بنی. وہ بیٹا بھی پھر ترکیب نہ آ گیا. غلطی اس بیٹے کی تھی. باپ صحیح، تمہارا باپ تقویٰ کرتا، تمہارے پیچھے نہیں کھاتا. خیر، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے. مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی